اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ جب تم جنگ سے ان کی طرف واپس لوٹ کر آتے ہو تو وہ تمہارے پاس آ کر قسم قسم کے عذر کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ عذر نہ کرو، ہم تمہارے عذروں کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہم کو خبر دے دی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو بھانپتے رہیں گے۔ پھر تم حاضر و غائب کو جاننے والے خدا کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہارے عملوں کی حقیقت سے تم کو خبردار کرے گا۔ جب تم ان کی طرف لوٹو گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تا تم ان سے درگزر کرو، سو ہم بھی تم سے کہتے ہیں کہ ان سے درگزر ہی کرو، کیونکہ وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں پہلے ہی سے جہنم مقرر ہو چکا ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پس اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ اطاعت سے نکل جانے والے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہات اور جنگلوں میں رہنے والے عرب کفر اور نفاق میں سب عربوں سے بڑے ہوئے ہیں، اور جہالت کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے اس کی حدود کو نہ پہچانے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں اور جنگل کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ایک چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے آسمانی گردشوں کی انتظار میں رہتے ہیں۔ سنو، بری گردش انہی پر آئے گی، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں اور جنگل میں رہنے والے عربوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا تعالیٰ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سنو، یہ فعل ضرور ان کے لیے خدا کی قربت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم اور جو مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ کامل اطاعت دکھاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور گنواروں اور جنگل میں رہنے والوں میں سے جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں منافق بھی ہیں، اور مدینے کے رہنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر مصر ہیں۔ تو ان کو نہیں جانتا مگر ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر وہ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے نیک عملوں کو کچھ اور عملوں سے جو برے تھے ملا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر فضل کر دے، اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے تاکہ تو انہیں پاک کرے اور ان کی ترقی کے سامان مہیا کرے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے کیونکہ تیری دعا ان کے لیے تسکین کا موجب ہے، اور اللہ تیری دعاؤں کو بہت سننے والا اور حالات کو جاننے والا ہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقات لیتا ہے، رسول نہیں لیتا، اور اللہ ہی ہے جو بہت قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
اور ان سے کہہ دے کہ اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن ضرور تمہارے کاموں کی حقیقت کو دیکھتے رہیں گے، اور تم ضرور حاضر و غائب جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہارے عملوں کی حقیقت تمہیں بتائے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو خدا کے حکم کی انتظار میں چھوڑے گئے ہیں، اس کو اختیار ہے کہ خواہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد نقصان پہنچانے اور کفر کی تبلیغ کرنے اور مومنوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے اس کے لیے کمینگاہ مہیا کرنے کے لیے وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ اس مسجد کے بنانے سے ہمارا ارادہ صرف نیکی کرنا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے نبی، تو اس مسجد میں کبھی کھڑا نہ ہو، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہو۔ اس میں آنے والے ایسے لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ بالکل پاک ہو جائیں، اور اللہ کامل پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضامندی پر رکھتا ہے زیادہ اچھا ہے، یا وہ جو اپنی عمارت کی بنیاد ایک پھسلنے والے کنارے پر رکھتا ہے جو گر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کنارہ اس عمارت سمیت جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے، اور اللہ ظالم قوم کو کامیابی کا رستہ کبھی نہیں دکھاتا۔ وہ بنیاد جو انہوں نے بنائی تھی ہمیشہ ان کے دلوں میں خلش کا موجب رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ مر جائیں، اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم
وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں اور ان کے مالوں کو اس وعدے کے ساتھ خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس یا تو وہ اپنے دشمنوں کو مار لیتے ہیں یا خود مارے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اس پر لازم ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس اے مومنوں، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے کیا ہے، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کا مومنوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کا حکم دینے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے مومنوں کو تو بشارت دے دے۔ نبی اور مومنوں کی شان کے خلاف تھا کہ مشرکوں کے لیے استغفار کرتے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے صرف اس وجہ سے تھا کہ اس نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا، مگر جب اس پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس وعدے سے پوری طرح دستبردار ہو گیا۔ ابراہیم بہت ہی نرم دل اور عقل مند تھا، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ قرار دے جب تک کہ وہ ان کے سامنے وہ امور نہ بیان کر دے جن سے ان کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں اور نہ مددگار۔ اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر بڑا فضل کیا ہے، یعنی ان لوگوں پر جنہوں نے اس نبی کی تکلیف کی گھڑی میں، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل کسی قدر شک میں پڑ گئے تھے، اتباع کی۔ پھر اس نے ان کمزوروں پر بھی فضل کیا۔ وہ ان مومنوں سے یقیناً محبت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر بھی اس نے فضل کیا جو کہ پیچھے چھوڑے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے اپنے نفس بھی ان پر بار بن گئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے سوائے اس کی اور کوئی پناہ نہیں، انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی پناہ نہیں، تو ان کی حالت دیکھ کر اللہ نے ان پر فضل کیا تاکہ وہ بھی توبہ کریں۔ اللہ یقیناً بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی اور جنگلی رہتے ہیں، ان کو مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو اکیلا چھوڑ کر آپ پیچھے رہ جاتے، اور نہ یہ کہ اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کی فکر میں لگ جاتے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی پیاس یا تکان یا بھوک کی گھڑی ان پر اللہ کے راستے میں نہیں آتی، اور نہ وہ کسی زمین پر قدم مارتے ہیں جو کفار کو غصہ دلاتی ہو، اور نہ وہ دشمن پر کوئی فتح پاتے ہیں کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں نیک عمل نہ لکھا جاتا ہو۔ اللہ محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا سا خرچ بھی نہیں کرتے اور نہ بڑا، اور نہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں، مگر مان ان کے اعمال میں وہ نیک کام لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عملوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ دے۔ اور مومنوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تعلیم دین کے لیے نکل پڑیں، پس کیوں نہ ہوا کہ ان کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سیکھتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈرنے لگیں۔ اے مومنو، ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے پہلو میں رہتے ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں پختگی محسوس کریں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافق کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ سو یاد رکھو کہ جو لوگ مومن ہیں ان کے پہلے ایمان کے نتیجہ میں ان کے ایمان کو اس صورت نے بڑھایا ہے اور وہ خوشی حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے دل میں بیماری ہے اس صورت نے ان کے پہلے گن پر اور گن چڑھا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی حالت میں مریں گے کہ وہ کافر ہوں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان کی ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ آزمائش کی جاتی ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تا معلوم کریں کہ کیا کوئی شخص تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر تسلی کر کے یہ لوگ مجلس سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ اے مومنو، تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت بھوکا ہے، اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تو کہہ دے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔
سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ دیکھنے والا ہوں۔ یہ یعنی اس صورت کی آیتیں کامل اور پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے نزدیک ہمارا ان میں سے ایک شخص پر یہ وحی کرنا کہ لوگوں کو ہوشیار کر اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور میں ایک ظاہر و باطن طور پر کامل درجہ ہے۔ ایسا عجیب امر تھا کہ ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص ضرور ہی کھلا کھلا دھوکے باز ہے۔ تمہارا رب یقیناً اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قرار فرما ہوا، وہ ہر امر کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے حضور میں کوئی بھی کسی کا شفیع نہیں ہو سکتا سوائے اس کی اجازت کے۔ سنو، یہ اللہ مذکورہ بالا صفات والا ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم باوجود ان باتوں کے پھر نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ یقیناً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال کام کیے انہیں اجر میں کامل حصہ دے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور ایک دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے چلے جاتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو ذاتی روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کی منزلیں بنائیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو۔ اس سلسلے کو اللہ نے حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ ان آیات کو علم والے لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے
اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہت نشانات ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اس ورلی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس پر انہوں نے اطمینان پکڑ لیا ہے، پھر جو لوگ ہمارے نشانوں کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں ان سب کا ٹھکانہ ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے کامیابی کے راستے کی طرف ہدایت دے گا اور آسائش والی جنتوں میں انہی کے تصرف کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان جنتوں میں خدا کے حضور ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی ایک دوسرے کے لیے دعا یہ ہوگی کہ تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، اور سب سے آخر میں وہ بلند آواز سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی سب تعریفوں کا مستحق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور اگر اللہ ان لوگوں پر ان کے اعمال کی بدی کا نتیجہ ان کے مال کو جلد چاہنے کی طرح جلد وارد کرتا تو ان کی زندگی کے اختتام کی میعاد ان پر لائی جا چکی ہوتی، مگر چونکہ ہم نے ایسا پسند نہیں کیا اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے کترا کر گزر جاتا ہے کہ گویا اس نے کسی تکلیف کے دور کرنے کے لیے جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح تمام حد سے بڑھ جانے والوں کو جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے،
اور ہم یقینی طور پر تم سے پہلے بھی قوموں کے بعد قوموں کو، جبکہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشان لے کر آئے تھے، ظلم کیا تھا اور ایمان نہ لائے تھے، ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اے محمد تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آ یا اس میں ہی کچھ تغیر و تبدل کر دے۔ تو انہیں کہے کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر دوں، میں تو جو کچھ مجھ پر وحی سے حکم نازل کیا جاتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ مجھے نہ آ پکڑے۔ اور تو انہیں کہہ کہ اگر اللہ کی یہی مشیت ہوتی کہ اس کی جگہ کوئی اور تعلیم دی جائے تو میں اسے تمہارے سامنے پڑھ کر نہ سناتا، اور نہ وہی تمہیں اس تعلیم سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ غرض یہ یقینی بات ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتی ہے اور نہ نفع پہنچاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے حضور میں ہمارے شفیع ہیں۔ تو انہیں کہہ کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جس کے متعلق نہ آسمانوں میں پائے جانے کا اسے علم ہے اور نہ ہی زمین میں کہیں اس کے وجود کا کوئی پتہ ہے؟ وہ پاک ہے اور ان کے شریک ٹھہرانے سے بالا تر ہے۔ اور تمام لوگ ایک ہی گروہ بنے ہوئے تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا، اور جو بات تیرے رب کی طرف سے پہلے بصورت وعدہ آ چکی ہے، اگر وہ مانے نہ ہوتی تو جس امر میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کے متعلق ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ صادر کیا جا چکا ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو انہیں کہہ کہ ہر غیب کی بات کا علم اللہ ہی کو حاصل ہے، اس لیے تم اس کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جب لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم کسی قدر اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو جھٹ ہمارے نشانوں کے متعلق ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی مخالفانہ تدبیر ہونے لگتی ہے. تو انہیں کہے کہ اس کے مقابل پر اللہ کی تدبیر تو بہت ہی جلد کارگر ہوا کرتی ہے اور تم جو بھی تدبیر کرتے ہو ہمارے فرستادے انہیں لکھتے جا رہے ہیں. وہ خدائے کریم ہی ہے جو تمہیں توفیق دے کر خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ عمدہ ہوا کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان پر اترا رہے ہوتے ہیں تو ان پر ایک تند و تیز ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موج پر موج ان پر چڑھ آتی ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ہلاکت کے منہ میں آ گئے ہیں. تو ایسے وقت میں وہ اپنی اطاعت کو خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور ہی تیرے شکر گزاروں کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے. پھر جب وہ انہیں اس عذاب سے نجات دے کر خشکی پر پہنچاتا ہے تو وہ جھٹ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو تمہارا صرف ورلی زندگی کو چاہنا تمہارے نفسوں پر وبال بن کر پڑے گا پھر ہماری طرف تمہاری واپسی ہوگی تب جو کچھ تم کرتے رہے ہوگے ہم اس سے تمہیں آگاہ کریں گے. اس ورلی زندگی کی حالت تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے بادل سے برسایا پھر اس کے ساتھ زمین کی رویدگی جسے آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں مل کر یکجان ہو گئی یہاں تک کہ جب زمین نے اس کے ذریعے سے اپنی کمال درجے کی زینت کو پا لیا اور خوبصورت ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر قابو یافتہ ہیں تو اس پر دن یا رات کو عذاب کے متعلق ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایک کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا گویا یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. غرض جو لوگ سوچ سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اسے ایک سیدھی راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکوکاری اختیار کی بہترین انجام ہوگا اور اس پر مزید انعامات بھی. ان کے چہروں پر نہ غبار چھائے گا اور نہ ذلت کے آثار ہوں گے. یہ لوگ جنت کے مکین ہیں اور اس میں رہتے چلے جائیں گے. اور جنہوں نے بدیاں کی ہوں گی ان کے لیے بدی کا بدلہ اس بدی کے برابر ہوگا اور انہیں ذلت پہنچے گی اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اور ان کی حالت ایسی ہوگی گویا ان کے منہوں پر رات کے کئی تاریک ٹکڑے ڈال دیے گئے ہیں. یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اس میں لمبے عرصے تک رہتے چلے جائیں گے. اور اے لوگو اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر جنہوں نے شرک کیا ہوگا
انہیں ہم کہیں گے کہ پرے ہٹ کر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے خدائی کے حصے دار بھی۔ پھر ہم ان میں آپس میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریک انہیں کہیں گے کہ تم ہماری تو ہرگز عبادت نہیں کرتے تھے۔ بس تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان خود اللہ کافی گواہ ہے، ہم تمہاری پرستش سے قطعاً بے خبر تھے۔ تب وہاں ہر ایک شخص جو کچھ اس نے اپنے لیے بویا ہوگا اس کا مزہ چکھے گا، اور انہیں ان کے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹا کر لایا جائے گا، اور جو کچھ وہ اپنے پاس سے گھڑتے تھے وہ سب انہیں بھول جائے گا۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أفمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهديه للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين تو ان سے کہہ کہ بتاؤ آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا یہ کہ کانوں اور آنکھوں پر کون قابو رکھتا ہے، اور کون ایک مردہ چیز میں سے زندہ چیز نکالتا اور زندہ چیز میں سے مردہ چیز نکالتا ہے، اور کون اس تمام امر کا انتظام کرتا ہے۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ تب انہیں کہہ کہ پھر وجہ کیا ہے کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جو ایسا کرتی ہے، اور وہی تمہارا حقیقی رب ہے، اور حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ پس بتاؤ تو صحیح کہ کس طرح تم اور بتاؤ تو صحیح کہ تم کس طرح اور طرف پھرائے جا رہے ہو۔ اسی طرح جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے ان پر تیرے رب کا فرمودہ پورا ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو انہیں کہہ کہ کیا تمہارے قرارداد شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو اور پھر اس پیدائش کو دہراتا ہو؟ تو انہیں کہہ کہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس پیدائش کو دہراتا ہے۔ پس بتاؤ کہ باوجود اس کے تمہیں کس طرف پھرایا جا رہا ہے۔ تو ان سے یہ بھی کہہ کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو؟ وہ تو اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ تو خود ہی ان سے کہہ دے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پس کیا وہ خدا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے
کہ اس کے حکام کی پیروی کی جائے، یا وہ فرضی خدا جو کہ سوائے اس صورت کے کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا جائے خود بھی راہ نہیں پاتا؟ پھر بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر اپنے وہم کے سوا اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، حالانکہ وہم حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اسے اللہ یقیناً خوب جانتا ہے۔ اور اس قرآن کا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے جھوٹے طور پر بنا لیا جانا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اس کلام الہی کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، اور کتاب الہی میں جو کچھ پایا جانا چاہیے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ تو انہیں کہہ کہ اگر تم اس بیان میں سچے ہو تو اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کسی کو بھی بلانے کی تمہیں طاقت ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ مگر ان کا یہ خیال درست نہیں، بلکہ حقیقت میں انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کا انہوں نے پورا علم حاصل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ابھی اس کی حقیقت ان پر ظاہر ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، پھر دیکھ کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے اور بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو انہیں کہہ کہ میرا عمل خود میرے لیے مفید یا مضر ہوگا اور تمہارا عمل تمہارے لیے مفید یا مضر ہوگا۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری و ذمہ ہو
اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو تیری باتوں کی طرف ہر وقت کان رکھتے ہیں، تو کیا تو ایسے بہروں کو اگرچہ وہ عقل سے کام ہی نہ لیتے ہوں اپنی بات سنوا لے گا؟ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تیری طرف نظریں گاڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا تو ان اندھوں کی اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں رہنمائی کر لے گا؟ اللہ کی شان یقیناً ایسی ہے کہ وہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں ایسی حالت میں جمع کرے گا کہ وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ گویا وہ دن کی ایک ساعت کے سوا دنیا میں نہیں رہے تھے، اس دن وہ ایک دوسرے کی حالت کو معلوم کر لیں گے۔ یاد رکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کے وعدے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں بنے، انہوں نے نقصان ہی اٹھایا۔ اور جس عذاب کے بھیجنے کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا کوئی حصہ تیرے سامنے بھیج کر تجھے دکھا دیں تو بھی دیکھ لے گا، اور اگر ہم اس گھڑی سے پہلے تجھے وفات دے دیں تو تجھے ما بعد الموت اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور بہرحال چونکہ انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے، انہیں بھی وہاں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک نہ ایک رسول کا آنا ضروری ہوتا ہے، بس جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو انہیں کہہ کہ میں تو اللہ کی مشیت کے سوا خود اپنے حق میں بھی نہ کسی نقصان پر قابو رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر ایک قوم کے مستحق عذاب ہونے کے لیے ایک میعاد مقرر ہوتی ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو اس وقت وہ نہ کوئی گھڑی اس سے پیچھے رہ کر اس سے بچ سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ کر اس سے خلاصی پا سکتی ہے۔ تو انہیں کہہ دے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اس کا عذاب رات کو یا دن کو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر آ جائے تو مجرم لوگ اس سے کیوں کر بھاگ سکیں گے؟ کیا پھر جب وہ آ جائے گا تو اس وقت تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو تم سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس کے آنے تک تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے رہے ہو۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا انہیں کہا جائے گا کہ اب تم قائم رہنے والا عذاب پاؤ، کیا تمہیں اپنے عمل کے سوا کسی اور چیز کی جزا دی جا رہی ہے؟ اور وہ تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب سچ مچ واقع ہوگا؟ تو انہیں کہہ دے کہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یقیناً وہ واقع ہونے والا ہے، اور تم ایسا کرنے سے خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور اگر ایسے شخص کو جو ظالم بنا ہے وہ سب کچھ مل جاتا جو زمین میں موجود ہے تو وہ اس کو دے کر
اپنے نفس کو چھڑانے میں کوتاہی نہ کرتا، یعنی اگر ممکن ہو سکتا مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سنو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پایا جاتا ہے وہ سب کا سب یقیناً اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یقیناً ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سراسر نصیحت ہے، اور وہ ہر اس بیماری کے لیے جو سینوں میں پائی جاتی ہو شفا دینے والی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ان سے کہہ دے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وابستہ ہے، بس اسی پر انہیں خوشی منانی چاہیے۔ جو مال وہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ نعمت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ان سے کہہ کہ کیا تم نے اس بات کو بھی کبھی سوچ کر دیکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا دیا ہے۔ تو ان سے کہہ کہ کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر محض افتراء کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ لوگوں پر یقیناً بہت ہی بڑے انعام کرنے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اور تو نہ کبھی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، اور نہ تو اس کتاب میں سے کوئی حصہ قرآن پڑھتا ہے، اور نہ ہی تم سب لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، مگر ان سب صورتوں میں جب تم اپنے کام میں پوری توجہ سے مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور زمین یا آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھر چیز بھی تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز ہے جو ہر ایک حقیقت کو روشن کر دینے والی ایک کتاب میں مذکور اور موجود نہ ہو۔ سنو جو لوگ اللہ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں ان پر نہ کوئی خوف مستولی ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کو ہمیشہ لازمی حال رکھتے تھے۔
ان کے لیے اس ورلی زندگی میں بھی خدا کی طرف سے بشارت پانے کا انعام مقرر ہے اور بعد والی زندگی میں بھی۔ اللہ کی فرمودہ باتوں میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ کامیابی ہے جو بڑی عظیم الشان کامیابی کہلا سکتی ہے، اور چاہیے کہ ان کی کوئی مخالفانہ بات تمہیں غمگین نہ کرنے پائے، کیونکہ غلبہ بکلی اللہ کو حاصل ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سنو، مخلوق کا جو فرد بھی آسمانوں کے اندر پایا جاتا اور زمین میں موجود ہے، ہر ایک اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں وہ دراصل خدا کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ صرف اپنے وہم کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ صرف تخمینوں اور ڈھکوسلوں سے کام لیتے ہیں۔ وہ لا شریک ہستی ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اس لیے تاریک بنایا ہے کہ تم اس میں آرام پاؤ، اس کے بالمقابل دن کو کام کاج کرنے کے لیے روشن بنایا ہے۔ جو لوگ حق بات کو سنتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اس نظام میں یقیناً کئی ایک نشان ہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، حالانکہ ہم تو اسے اس بات سے پاک قرار دیتے ہیں۔ وہ نہایت ہی بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں پایا جاتا ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے، سب اسی کا ہے۔ اس دعویٰ کا جو تم کرتے ہو تمہارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، پھر کیا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جس کی بابت تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے؟ تو ان سے کہہ کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا میں ان کا حصہ صرف چند روز کے لیے نفع اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے چلے جاتے ہیں، ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور تو انہیں نوح کا حال بھی سنا، کیونکہ اس نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا خداداد مرتبہ اور اللہ کے نشانوں کے ذریعے سے تمہیں تمہارا فرض یاد دلانا ناگوار گزرتا ہے تو یاد رکھو کہ صرف اللہ کی ذات پر میں بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے تجویز کردہ شریکوں سمیت اپنی بات کے متعلق سب پختگی کے سامانوں کو جمع کر لو، اور نیز چاہیے کہ تمہاری بات تم پر کسی پہلو سے مشتبہ نہ رہے، پھر اسے مجھ پر نافذ کر دو اور مجھے کوئی موقع اور مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم پھر جاؤ تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں بلکہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ میں نے تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگا۔ میرا اجر اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے کامل فرما برداروں میں سے بنوں۔ اس پر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تب ہم نے اسے اور نیز انہیں جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے بچا لیا۔ اور انہیں ہم نے پہلے لوگوں کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ سو دیکھو کہ جن لوگوں کو اس عذاب سے آگاہ کر دیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی کئی رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، اور وہ ان کے پاس روشن نشانات لے کر آئے تھے، تو وہ لوگ اس سبب سے کہ اس سے پہلے اس صداقت کو جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان نہ لائے۔ ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگایا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے نشان دے کر فرعون اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر اختیار کیا، اور وہ پہلے ہی سے ایک مجرم قوم تھے۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضرور ہی ایک تعلقات کو کاٹ دینے والا فریب ہے۔ اس پر موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم حق کی نسبت ایسا کہتے ہو، اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ کیا یہ فریب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فریب دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ جس بات پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں ہٹا دے، اور تم دونوں کو ملک میں بڑائی حاصل ہو جائے، اور ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم میرے پاس ملک بھر کے ہر ایک کامل واقفیت رکھنے والے ساحر کو لے آؤ۔ بس جب ساحر لوگ آ گئے تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈالو۔ اس پر جب انہوں نے جو کچھ ڈالنا تھا ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لوگوں نے پیش کیا ہے پورا فریب ہے، اور اللہ ضرور سے مٹا دے گا۔ اللہ مفسدوں کی کاروائیوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو قائم کرتا ہے، گو مجرم لوگ اس بات کو ناپسند ہی کریں۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ پھر بھی اس کی قوم کے چند نوجوان ہی اس پر ایمان لائے۔ باقی لوگوں نے فرعون کے ڈر سے اور اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے خوف سے کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے موسیٰ کی فرمانبرداری اختیار نہ کی، اور فرعون یقینی طور پر چیرہ دستی کرنے والا تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر یہ بات درست ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تو اگر اس کے ساتھ تم اس کے سچے فرما بردار بھی ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے فتنے کا موجب نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں کے ظلم سے بچا لے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم مصر میں چند مکانوں کی جگہ کو اپنی قوم کے رہنے کے لیے مخصوص کر دو، اور تم سب لوگ اپنے اپنے گھر آمنے سامنے بناؤ اور ان میں عمدگی سے نماز ادا کیا کرو۔ اور یہ وحی بھی کی کہ اے موسیٰ، تو مومنوں کو کامیابی کی بشارت دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کو اس ورلی زندگی میں زینت کے سامان اور اموال دے رکھے ہیں، مگر اے ہمارے رب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ پس اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں پر بھی سزا نازل کر، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، پس تم دونوں ثابت قدمی دکھاؤ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی راہ کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزارا تو فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کی راہ سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب غرق ہونے کی آفت نے اسے اور اس کی فوج کو آ پکڑا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس مقدر ہستی پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا بھی کوئی معبود نہیں، اور میں سچی فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدوں میں سے تھا؟ پس اب ہم تیرے بدن کے بقا کے ذریعے سے تجھے ایک جزوی نجات دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ تیرے پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نشان ہو، اور لوگوں میں سے بہت سے افراد ہمارے نشانوں سے بلا شبہ بے خبر ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے بلا شک و شبہ بنی اسرائیل کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خوبی والی جگہ دی تھی، اور ہر قسم کی پسندیدہ چیزیں بھی انہیں دی تھیں۔ پھر اس وقت تک کہ ان کے پاس صحیح علم آ گیا، انہوں نے کسی امر میں اختلاف نہ کیا۔ تیرا رب ان کے درمیان اس امر کے بارے میں جس میں وہ اب اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ پھر اگر تو اے قرآن کے پڑھنے والے اس کلام کی وجہ سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے کسی شک و شبہ میں مبتلا ہے، تو تو ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں دریافت کر، اور تجھے معلوم ہوگا کہ بلا شک و شبہ ایک کامل صداقت تیرے رب کی طرف سے تیری طرف آئی ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن، اور تو ان لوگوں میں سے ہرگز نہ بن جنہوں نے اللہ کے نشانوں کو جھٹلا دیا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے متعلق تیرے رب کی طرف سے ہلاکت کی خبر آ چکی ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کے پاس ہر قسم کے نشان بھی آ جائیں تب بھی وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اور کیوں یونس کی قوم کے سوا کوئی اور ایسی بستی نہ ہوئی جو سب کی سب ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا۔ جب وہ یعنی یونس کی قوم کے لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان پر اس ورلی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ اور اگر اللہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ہی مشیت کو نافذ کرتا تو جس قدر لوگ زمین پر موجود ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ پس جب خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا تو کیا تو لوگوں کو اتنا مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور اللہ کے دیے ہوئے اذن کے سوا کسی شخص کے اختیار میں نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، اور وہ اپنا غضب ان لوگوں پر نازل کرتا ہے جو عقل رکھتے ہوئے اس سے کام نہیں لیتے۔ تو انہیں کہہ کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا ہو رہا ہے، اور کسی قسم کے نشانات بھی خواہ امن کے ہوں خواہ ڈرانے والی خبریں ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی جو ایمان نہ لانے پر مصر ہیں۔ پھر کیا جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان ایام کے مشابہ ایام کے سوا کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہہ کہ اچھا اگر وہی نمونہ دیکھنا ہے تو پھر تم لوگ کچھ انتظار کرو، میں بھی یقیناً تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت ہم اپنے رسولوں کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں ان سب کو بچا لیں گے۔ اسی طرح ہمارے ذمے خود اپنا قائم کیا ہوا ایک حق ہے کہ ہم مومنوں کو ضرور بچا لیا کرتے ہیں۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سورہ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو کیا لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی پرستش کرتا ہوں جو تم کو وفات دے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اور اس فرمان کے پہنچانے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اے مخاطب، تو ہر کجی سے پاک ہوتے ہوئے اپنی توجہ کو ہمیشہ کے واسطے دین کے لیے وقف کر دے، اور تو مشرکوں میں سے ہرگز نہ بن، اور تو اللہ کے سوا کسی چیز کو جو تجھے نہ کوئی نفع پہنچاتی ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے نہ پکار، اور اگر تو نے ایسا کیا تو اس صورت میں تو یقیناً ظالموں میں شمار ہوگا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ تیرے لیے کوئی بہتری چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو ان سے کہہ کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس اب جو کوئی اس کی بتائی ہوئی ہدایت کو اختیار کرے تو وہ اپنی جان ہی کے فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کرتا ہے، اور جو اس راہ سے بھٹک جائے تو اس کا بھٹکنا بھی اس کی جان پر ہی ایک وبال ہوگا، اور میں تمہارا کوئی ذمہ وار نہیں ہوں۔ اور جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے تو اس کی پیروی کر اور صبر سے کام لے، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ صادر کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ دیکھنے والا ہوں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے اور نیز انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ہے، اور اس تعلیم پر مشتمل کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف سچا رجوع کرو، تب وہ تمہیں ایک مقررہ میعاد تک اچھی طرح سے سامان عطا کرے گا، اور نیز ہر ایک فضیلت والے شخص کو اپنا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں یقیناً تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں خدا کی طرف سے بلا شک و شبہ تمہارے لیے ہوشیار کرنے والا اور اہم خبریں دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔
سنو وہ یقیناً اپنے سینوں کو اس لیے موڑتے رہتے ہیں کہ اس سے چھپے رہیں۔ سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے وہ جانتا ہوتا ہے۔ وہ یقیناً سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔